بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے دو نام ہیں عربی زبان میں۔ رجب کے دو نام ہیں نہیں، یہ تو میں غلط کہہ گیا۔ معصوم کی زبان پہ رجب کے دو نام آئے۔ شیخ صدوق ہماری تاریخ کے دوسرے بڑے شیعہ محدث، پہلے شیخ کلینی اصول کافی والے، ان کے بعد شیخ صدوق۔ شیخ صدوق نے رجب کے موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی 38 پیجز کی ہے، شاید 40۔ اس کی پہلی حدیث نہیں، دوسری حدیث یہ کہ اللہ کے رسول نے اس کتاب میں صرف حدیثیں جمع کی ہیں، کچھ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ تو دوسری حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا رجب مر رجب، کیا تمہیں پتا ہے رجب کیا ہے؟ رجب العصب والعصم، دو نام۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں رجب المرجب، لیکن معصوم نے کہا رجب کا ایک نام ہے عصب، ایک نام ہے عصم۔ اچھا عصم کسے کہتے ہیں؟ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں امام معصوم کے حالات پہ آ نہیں پا رہا ہوں، جلدی سے آنا ہے مجھے۔ عصم عربی میں کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہرا ہو، کیا کہتے ہیں؟ ڈیف، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، جو آدمی بہرا ہو۔ کا رجب ہے عصم، بہرا مہینہ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ وہی جو اب تک جو بات ہوئی، کہا کہ پورا سال 8 مہینے جو ہے مکے کے اندر اور عربوں میں ہر وقت ہتھیاروں کی آواز آتی رہتی، تلواریں چلائی جاتی ہیں، نیزے پھینکے جاتے ہیں، ہتھیاروں کی ایک آواز۔ میں کراچی کے جس محلے میں رہتا تھا، لیٹ 80s اور ارلی 90s، روزانہ فائرنگ، رات بھر فائرنگ کی آواز۔ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں کے اندر جو وہاں پہ چل رہے تھے، فائرنگ اتنی زیادہ۔ ناظم آباد کا علاقہ تھا، کوئی خوش قسمت رات ایسی آتی تھی جب بغیر فائرنگ کے ہم لوگ سو۔ تو ہمارے بچے تو فائرنگ کے عادی ہو گئے تھے، جس رات کو فائرنگ نہیں ہوتی تھی ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ فائرنگ لوری کا کام کرتی تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو اس علاقے میں رہنے والے ہر نوجوان آپ کو بتائیں گے جو آج بوڑھے ہو چکے ہوں گے، لیٹ 80s ارلی 90s۔ تو اب یہ ہے کہ اتنی فائرنگ، یا جیسے آج بھی کہیں وار زون ہو، پارا چنار میں دیکھ لیجئے گا، بیروت میں دیکھ لیجئے گا، غزہ میں دیکھ لیجئے گا، کتنی فائرنگ، میزائل، ڈرون، یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ عرب میں 8 مہینے تک تو یہ ہوتا تھا۔ ادھر رجب کا مہینہ آیا، یعنی ادھر رجب کا چاند نظر آیا اور سارے ہتھیار لوگوں نے گھروں میں بند کر دی، اب آواز نہیں آتی، بالکل ایک سکون، بند ہو گئی آوازیں۔ تو رجب کا نام، یہ حدیث پیغمبر کی ہے۔ دوسری حدیث اس کتاب کی جو شیخ صدوق نے رجب پہ لکھی ہے، دوسری حدیث رسول کی، فرماتے رجب بہرا مہینہ، یعنی ہتھیاروں کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رجب کا کتنا احترام۔ اور رجب کا دوسرا نام ہے عصب۔ عصب کے معنی ہیں انڈیلنا، ٹو پور سم تھنگ۔ آپ ایک مثلا بالٹی میں پانی لے کے کسی اور بڑے کنٹینر میں اس کو ڈالیں گے، یا کیٹل میں آپ پانی گرم کر کے پیالیوں میں ڈالیں گے، انڈیلنا کا رجب عصب ہے۔ عصم ہے کیوں؟ رجب میں ہر قسم کی جنگ، اختلافات، جھگڑے سب ختم۔ باپ کا قاتل بھی آ جائے گا تو عرب ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاں ادھر شعبان کا چاند نظر آیا، دوبارہ جنگ شروع۔ تو اب یہ ہے کہ رجب گونگا اس لیے، بہرا، اور رجب عصب اس لیے ہے کہ اس میں رحمت خدا انڈیلی جاتی، عام دنوں میں رحمت خدا دی جاتی، رجب کے مہینے میں دی نہیں جاتی۔ گویا بالٹیاں، گویا کنٹینر، گویا بڑے بڑے ٹینک بھرے ہوئے رحمت کے لوگوں پہ انڈیلے جاتے ہیں۔ اب یہ بدقسمت ہے کہ اگر کوئی اس سے استفادہ نہ کر سکے، کہ اس کثرت سے رحمت خدا رجب میں نازل ہوتی ہے کہ اس کا نام ہی پڑ گیا رحمت انڈیلنے والا مہینہ، جس میں رحمت ہی رحمت آ رہی ہے۔ یہ ہے رجب کے سلسلے کی دوسری حدیث جس میں رجب کا نام عصب بتایا۔ اچھا پہلی حدیث اس کتاب کی کیا ہے؟ شیخ صدوق کو جو لوگ جانتے ہیں، میں تو بہت زیادہ شیخ صدوق سے امپریس ہوں، اور بہت ان کے حالات بھی پڑھتا رہتا ہوں، ان کی کتابوں کا بھی لوگوں کو ریکمنڈیشن بھیجتا رہتا ہوں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث 8ویں امام کے حوالے سے ہے، جس کے اندر امام رجب کے روزے بتا رہے ہیں۔ اب یہ رحمت خدا انڈیلی جائے گی۔ لفظ انڈیلنے کے اندر جو کثرت کا مفہوم ہے، کثرت کا کتنی زیادہ۔ اب امام شروع کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ رحمت انڈیلی جائے کا سب سے اہم چیز ہے رجب کے روزے۔ دوسری بات یاد رکھیے رجب کی دعائیں۔ تیسری بات یاد رکھیے رجب کے اعمال۔ چوتھی بات یاد رکھیے رجب کے غسل۔ غسل خود اسلام میں ایک بہت اہم عبادت ہے گناہ معاف کرانے کے حوالے سے، کہ یہ وہ طریقے ہیں جس سے اللہ رحمت خدا کو انڈیلتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اب آئیے میں ذرا صحیح جو میں نے 4 باتیں کہی ہیں نا،
جلدی سے اس کو مکمل کر لوں. اصل حق تو بہرحال امام معصوم کا ہے, اس کو ذرا الٹا لے کے چلیں ہم. 4 بہت اہم چیزیں ہیں رجب میں, تو الٹا لے کے چلے. یعنی نمبر 4 پہ میں نے کہا غسل. غسل میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ رجب کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا لیں, چاہے وہ مفاتیح الجنہ ہو, چاہے وہ تحفۃ العوام ہو, چاہے وہ اعمال رجب نام کی کتاب ہو, چاہے گجراتی کا مجموعہ ہو, چاہے انگریزی کا المناک ہو, جو بھی ہو, کئی تاریخوں میں لکھا ہوگا کہ غسل کرنا مستحب ہے. 1 رجب کا غسل مستحب, 15 رجب کا غسل جو عمل ام داؤد کا دن بنتا ہے مستحب, آخر رجب کا غسل مستحب. اور رجب کی سب سے اہم تاریخ کیا؟ رجب تو پورا مہینہ فضیلت کا ہے, اہم ترین تاریخ 13 رجب مولا کی ولادت اور 27 رجب اعلان رسالت. تو 27 رجب, 4 غسل رجب میں بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مستحب ہے, اور 13 کا بھی آ جاتا. لیکن ہمارے مجتہدین اور مراجع کے پاس ان کی جو اکثریت ہے, ان میں سے کوئی غسل بھی مستحب نہیں. خاص طور پہ میں بات کروں آغا سیستانی, اور جس نے سیستانی کو سیستانی بنایا یعنی مرحوم آغا خوج, کہتے ہیں 4 غسل بہت اچھی چیز کریں اس امید میں کہ اللہ ثواب دے گا, لیکن یہ مستحب نہیں ہے. اب فرق کیا پڑے گا اس جملے سے؟ فرق یہ پڑے گا کہ جو غسل مستحب ہوگا اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, لیکن کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, ثواب ہے, لیکن ضرورت نہیں. رجب کے 4 غسل جو ہر کتاب میں ملیں گے آپ کو, یہاں پہ مرجع کا فتویٰ اور اعمال کی کتابیں ٹکرائیں گی. اور یہی چیز آپ کے سامنے آج بیان کرنا تھی کہ ہم مرجع کی تقلید کو سمجھنے کے بعد بھی اور مرجعیت کو سمجھنے کے بعد بھی اب تک صحیح معنوں میں تقلید کو نہیں سمجھے. ہم سمجھتے ہیں مرجع کا مطلب ہے وضو کے مسئلے پوچھ لو, یا نجاست کے مسئلے پوچھ لو, یا نماز کے پوچھ لو. اعمال والے حصے میں تو ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو تحفۃ العوام میں جو لکھا ہے, جو مجموعے میں لکھا ہے, گجراتی کے یا انگریزی کی کتاب کے المناک ہے, اس میں لکھا ہے وہی کافی ہے. نہیں, اس میں بھی جہاں فقہی مسئلے آئیں گے مرجع کی طرف جانا پڑے گا. اور مرجعیت کے اعتبار سے ایک بہت دلچسپ مسئلہ آج کل انگلینڈ میں چل رہا تھا, وہ 5ویں امام کے حالات میں بیان کروں گا. میں جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اپنے آپ کو بارگاہ امامت میں مجرم محسوس کر رہا ہوں. تو یہ 4 غسل کرنا چاہیے, اچھی چیز ہے, کریں, لیکن یہ مستحب نہیں ہے, چنانچہ ان کے بعد وضو کی ضرورت پڑے گی. کیا مطلب؟ یعنی ان کی روایت کوئی معتبر روایت نہیں. نمبر 3 پہ جائیے, اعمال. رجب کے اعمال میں اہم ترین عمل 2 آتے ہیں. ایک ہے عمل ام داؤد, جو ویسے تو ہر ایک کے لیے نہیں, جن کو اپنی اولاد کا کوئی پرابلم ہے ان کے لیے, لیکن کرنے کو ہر آدمی کر سکتا. اور دوسرے آتے ہیں آج کی رات کے اعمال, لیلۃ الرغائب, یعنی رجب کی پہلی جمعرات. میں نے لاسٹ ایئر بھی جملہ کہا تھا, آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. ہمارے پاس جتنے اعمال روایتوں میں آئیں پورے سال, ویکسٹ جو اعمال ہے وہ لیلۃ الرغائب, یعنی اتنے ویک ہیں کہ سمجھ لیا کہ نہ ہونے کے برابر. لیکن چونکہ دعائیں ہیں, سجدے ہیں, نمازیں ہیں تو کر لیں, لیکن اعمال کے اعتبار سے ہمارے پاس لیلۃ الرغائب کی کوئی روایت ہی نہیں. اہل سنت سے ایک روایت آئی ہمارے پاس, ہمارے علماء نے اس کے مطابق عمل کیے. خیر, اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ سب سے ویک اعمال جو ہیں وہ آج کے ہیں لیلۃ الرغائب. اتنے زیادہ کہ جو ذرا بھی حدیثوں کو اور دین کو سمجھتے ہیں وہ یہ اعمال اس لیے تو کر لیتے ہیں کہ ہے کیا اس میں, نمازی تو ہے نا, سجدہ ہی تو ہے نا, لیکن اس انداز کے یہ اعمال نہیں ہے جیسے باقی سارے اعمال ہیں. عمل ام داؤد بھی انہی لوگوں کے لیے امام کی طرف سے آیا جن کا اولاد کا پرابلم. پھر دعائیں, ہاں دعائیں رجب کی بہت ساری ہیں, وہ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. اور نمبر 1 پر آتا ہے روزے. رجب کی اہم ترین عبادت جو ہے وہ اصل میں روزے ہی, اور اس تفصیل کے ساتھ ہیں کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہمارے پاس, جس کے آخر میں راوی نے ایک سوال کیا, پیغمبر نے اس کا جواب دیا, تو راوی نے دوسرا سوال کیا, پیغمبر نے اس کا جواب دیا, کمپلیٹ. وہ حدیث یہ کہ آغاز کیا پیغمبر نے کہ کوئی رجب میں اگر 1 روزہ رکھے اس کا کیا ثواب, پھر کہا 2 روزے رکھے تو کیا ثواب, پھر کہا 3 روزے رکھے تو کیا ثواب ہے. اس طرح کر کے پیغمبر 29 یا 30 روزوں تک پہنچ گئے کہ 15 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب, 21 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب.
29 रोजे हो जाएं तो ये सवाब, एक एक करके बाकायदा सवाब बताते जा रहे हैं। सारी हदीस सुन ली, रावी ने एक मरतबा सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, लेकिन अगर किसी में इतनी ताकत ना हो 30 रोजे रखने की, जैसे आजकल 18 घंटे का रोजा तकरीबन हो रहा है मेलबर्न में, चले वो इंग्लैंड की बहस इसी पे आ जाएगी तो समझा दो, 18 घंटे का रोजा हो रहा। रमजान के वाजिब रोजे भी होते तो बहुत से लोग हौसला हार जाते, हिम्मत उनकी टूट जाती, लेकिन वो तो वाजिब ही वाजिब थे, ये तो वाजिब भी नहीं, हर आदमी के बस में नहीं है। और फिर 18 घंटे के रोजे का मतलब यह कि वेदर भी गर्मी का है। अच्छा, चंद साल पहले का मतलब 1-2 साल पहले, जब तक ये क्लॉक चेंज नहीं हुआ था, तो इंग्लैंड में 18 घंटे का रोजा हो रहा था, यहाँ पे 10 घंटे 11 घंटे के रोजे। तो अब कुछ लोग खड़े हुए इंग्लैंड में, सो कॉल्ड उलमा, आम आदमी नहीं, कहा कि जी ये इस्लाम तो कोई दीन जुल्म वाला तो है नहीं, 18 घंटे का रोजा कोई आदमी नहीं रख सकता, ये इंसानी ताकत से बाहर है। अब पहले टॉन्टिंग मराजे पे, इन मराजे को क्या पता, इन्होंने तो फतवा दे दिया, इनको क्या मालूम कि यूरोप में भी लोग जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में भी जाएंगे, स्वीडन में जाएंगे, नॉर्वे में जाएंगे, ग्रीनलैंड में जाएंगे, इंग्लैंड में उमूमन जो नॉर्थ इंग्लैंड है, ग्लासगो, एडम्बरा, एबरडीन, 18 घंटे का रोजा होगा। इन्होंने तो कह दिया फजर से मगरिब तक रोजा रखो। ये समझ रहे थे कि सारी दुनिया नजफ की तरह है, तो 13 घंटे का रोजा, 14 घंटे का रोजा। बेचारे भोले भाले महाराज, इनको तो कुछ पता ही नहीं। ये बाकायदा बहुत बड़ा, इतना बड़ा ये मूवमेंट चला कि इंग्लैंड में एक अच्छी खासी तादाद, रीजनेबल नंबर, मैं ये नहीं कहता मेजोरिटी, उन्होंने कहा कि नहीं, रोजे हम रखेंगे मक्के के हिसाब से या करबला के हिसाब से। चुनाचे अभी 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, सूरज चमक रहा है, निस्फ़ नहार पर है, वो मिंबर पर बैठ के गिलास उठाया पानी का, सबके सामने का इफ्तार का वक्त हो गया, क्योंकि करबला में हो गया, और घड़क करके पानी पी लिया। और ये बाकायदा यानी एक पूरा ग्रुप बना इंग्लैंड। उस फितने को फैलाने वाली एक शख्सियत ऑस्ट्रेलिया भी आई थी, और मैंने कहा ये सब सो कॉल्ड स्कॉलर थे, क्योंकि इतना तो है कि हमारे आम मोमिनी, आम आदमियों की बात तो नहीं मानेंगे। वो तो खैर कहिए, वो फितना सिडनी तक रहा, मेलबर्न में नहीं आ पाया, लेकिन बहुत बड़ा ये एक ग्रुप था। अब उन बेचारों को ये पता ही नहीं, यानी पता होगा मरजइयत के खिलाफ टोंटिंग करना थी तो एतराज किया। तबरेज, आज़रबाईजान, तुर्किस्तान, तबरेज, जहां से हमारे इतने उलमा और मराजे गुजरे, ये गालिबन शिया तारीख में सबसे ज्यादा अगर हम लिस्ट बनाए तो तबरेजी के मराजे की। तबरेज बहुत बड़ा हमारा सेंटर, इतने मराजे, खुद आगे खुद है, या इससे पहले तबरेजी नाम के कितने उलमा, वहां 18 घंटे का रोजा होता था हमेशा से गर्मियों में। वो जो बेचारे उलमा की सादगी के ऊपर अफसोस कर रहे थे कि बेचारों कुछ नहीं पता, कुएं के मेंढक है, वो कभी निकले हो यूरोप अमेरिका तो पता चले कि 18 घंटे का भी रोजा होता। अरे जहां वो पैदा हुए, जहां उनकी नस्लें गुजरी, वहां भी 18 घंटे के रोजे थे। वो जाहिल नहीं थे, तुम जाहिल हो। जो ये जो इलाका है ना पूरा तबरेज का, इसमें 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे के रोजे होते ही। मशहद का रोजा कितना लंबा होता है। खैर, पहली बात। दूसरी बात, ये तो उन्होंने उस वक्त फितना खड़ा करके कुछ लोगों को, क्या कहूं, उल्लू बना दिया का लफ्ज मिंबर पे अच्छा नहीं है, अगरचे मैंने इस्तेमाल कर ही लिया। रोक 4-4 बजे, 5-5 बजे रोजा खोलने लगे, जबकि 8 बजे या 8:30 बजे इफ्तार का टाइम था। अब हो गया क्लॉक चेंज। अब वहां पे ये कि मैं अभी खुद लंदन में था, 6:30 बजे, बल्कि लंदन के ऊपर नॉर्थ में भी गया था, 7 बजे तक तो इफ्तार होता है, 3:30 बजे जो है वो रोजा, सूरज डूब जाता है, रोजा खुल जाता है, पता ही नहीं चलता रोजा शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ। अभी हम इफ्तार से फारिग होके हाथ ही धो रहे होते, पता चला कि जी वो तो नहीं, सहरी से फारिग होके हाथ धो रहे होते, पता चलता इफ्तार का वक्त आ गया। अब वहां पे ये सवाल इन लोगों से हुआ कि अगर आप करबला और मक्के को मेयार बना रहे हैं तो 4 बजे तुम्हारा सूरज डूब के घुप अंधेरा हो जाएगा, आप 8 बजे तक रोजा रखेंगे, रात के 4 घंटे और। अब आप क्या करेंगे? अब वो सब सर पटाए हुए हैं, सर खुजा रहे हैं कि हाँ अब हम क्या करेंगे। रात आ गई, रात आके भी 4 घंटे गुजर गए, अभी आप मक्के और करबला को मेयार बना रहे थे तो रोजा आपको कंटिन्यू करना। अब समझ में उनकी नहीं आ रहा। फिलहाल अभी रमजान आने वाला है ना, अभी तो 2 महीने बाकी। एक साहब ने कहा कि नहीं भाई, वो जो हमने गर्मियों में कहा था वो इसलिए कहा था कि 18 घंटे का रोजा बहुत मुश्किल है, वो मजबूरी की वजह से था। अब हम 4 बजे ही रोजा इफ्तार करेंगे, सूरज डूबा खोल लेंगे, क्योंकि अब मजबूरी नहीं।
تو میں نے کہا یہ کون سا آپ نے تیر مارا؟ تمام مراجع کا متفقہ فتویٰ اس وقت بھی تھا کہ اگر 18 گھنٹے کا روزہ کسی کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، ناممکن نہیں، رکھ سکتا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، 9 سال کی بچی بالغ ہو گئی، روزہ واجب ہے، 18 گھنٹے کا روزہ رکھ پائے گی؟ رکھنے والی رکھتی بھی ہیں لیکن نہیں رکھ پائیں گی۔ اس وقت بھی سارے مراجع کا فتویٰ تھا کہ اس پہ روزہ معاف ہے۔ تو آپ نے تو وہی بات کہی جس پر کل آپ نے تمام مراجع کو پہلے گالیاں دی، مرجعیت پہ اعتراض کیا، انہیں کوے کا مینڈک ثابت کیا، انہیں بتایا کہ وہ آج 20ویں صدی میں بیٹھ کے 4تھی صدی کے فتوے دے رہے ہیں، اور آج گھوم کے آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو پہلے سے ہی فتویٰ موجود ہے۔ تو خیر یہ ضمنی بات تو آ گئی۔ اس کے اندر رجب کے اندر تو رجب کے روزے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا یہ اتنے سارے روزے، تو پیغمبر نے کہا چلو 10 رکھو، 5 رکھو، 3 رکھو، 1 رکھو۔ کہا ایک روزہ بھی اگر کوئی رجب میں رکھے گا، صرف ایک روزہ، بہتر تو یہ ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھے، پہلا 15واں 29واں، پہلا بیچ والا آخری، ورنہ ایک بھی رکھو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ اس پر وجبت لہ الجنہ، جنت واجب کرے گا، اسے جنت کے سرداروں میں شامل کرے گا، جنت ہی نہیں بنائے گا، ملوک الجنہ، جنت کا سردار بنائے گا۔ جنت میں ایک اسپیشل نہر ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے جو رجب کے روزے رکھتے ہیں۔ اس کی اور جہنم کی بیچ میں اللہ 70 خندق پہلے بنائی جاتی تھی دشمن کو روکنے کے لیے، ہم ادھر دشمن ادھر، ایک خندق نے ابو سفیان کی فوج کو جنگ خندق میں روک دیا۔ ایسے شخص کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ 70 خندقیں قائم کرے گا، یعنی دور دور تک جہنم اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اور پھر پیغمبر نے کہا اسے اختیار دیا، اور یہ واحد حدیث مجھے ملی جس کے اندر یہ لسٹ آئی، ابھی لسٹ آتی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ یہ اتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے جتنا قبیلہ ربیہ اور مزر کے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے، اور اللہ روزہ اس نے رکھا، روزہ اس نے رکھا، لیکن اللہ اس کے روزے کی وجہ سے، اب لسٹ بنائیے، بتائیے پیغمبر نہیں، یہ 8ویں امام کی حدیث ہے یہ ٹکڑا، اللہ اس کے روزے کی وجہ سے ابھی ہے اس کے باپ کو معاف کرے گا، ام ہی اس کی ماں کو معاف کرے گا، اخی ہے اس کے بھائی کو معاف کرے گا، ام ہی اس کے چچا کو معاف کرے گا، امت ہی اس کی پھوپھی کو معاف کرے گا، خال ہی اس کے ماموں کو معاف کرے گا، خالت ہی اور اس کی خالہ کو معاف کرے گا، وہ جیران ہی اور اس کے پڑوسیوں کو معاف کرے گا، وہ اصدقاء ہی اور اس کے دوستوں کو معاف کرے گا۔ اگر ماہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھا، دیکھیں اتنی لمبی لسٹ، خالی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ ربیہ اور مزر کے برابر گناہگاروں کی بخشش کرے گا، ان کی بخشش کرے گا، ان کی یہ بخشش نہ بھی کرائے تو اس کے روزے کی برکت سے اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ ماہ رجب کا اگر ایک روزہ بھی تم رکھ رہے ہو، تب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی 30 روزے نہ رکھ سکے تو کہا پھر ہر روزے کے بدلے میں کچھ روٹیاں صدقہ دے دے، مقدار نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ اتنا، روٹی، 1 روٹی یا 2 روٹی یہ دے دے 30 دن۔ اب آخری سوال، اس کے بعد مجھے موضوع پہ آنا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ اب اگر کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح سے پہلے مدینے کے اندر غربت کی کیا کیفیت تھی، لوگوں کے پاس واقعاً کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، شہزادی کی چادر گروی رکھوائی گئی ہے کئی مرتبہ، یہ ابھی آپ نے پچھلے مہینے جمادی الثانی شہزادی کی شہادت کی مجلسیں بھی سنی، ولادت کی محفل بھی سنی، واقعات سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو کہا کیا کہ کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں، کہا وہ روزانہ بیٹھ کر کسی وقت بھی، دن میں کسی وقت بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو اس کو ان 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا، جتنی دفعہ پڑھے گا۔ مثلا 5 دن آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ البتہ اس کا ذرا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ اللہ کو ہر خرابی اور نقص سے بری و ذمہ اور پاک سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ رجب کا روزہ واقعاً سب سے اہم عبادت، 30 رکھ سکے جو آج کل بہت مشکل ہے، خاص طور پر میلبرن کے جو روزے کا ڈیوریشن بھی ہے اور جو یہاں کا ویدر بھی ہے گرمی والا، تو جتنے رکھ سکو، کچھ نہ صحیح پہلا تیسرا، پہلا بیچ کا آخری، یہ بھی نہ صحیح کوئی ایک روزہ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں تو روٹیاں۔ اب یہاں میلبرن میں روٹی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں اسلام میں چیز کا نام آ جائے وہ چیز دینا پڑتی ہے، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ نہ صحیح تو سبحان اللہ۔ یہ ماہ مبارک کے رجب کی وہ عبادتیں جن میں روزہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پھر روزانہ کی کچھ دعائیں ہیں الگ الگ چینج ہو کے، اس کے بعد پھر اعمال ہیں، اس کے بعد پھر غسل ہے، یہ تو ہوا۔